سے اچھا ہے، اپنے گھر میں سب کو کہتا ہے تم میں سب سے بہتر میں ہی ہوں۔ ہم کس معیار پہ ہیں ذاتی طور کے اوپر؟ کیا آپ کا دل آپ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے، پابندی کرتا ہے کہ ہاں واقعی دل کو ٹٹولنا بڑا مشکل عمل ہے، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا مشکل عمل ہے، لوگوں کو اپنے گناہ نظر نہیں آتے جلدی؟ حیرت ہوگی آپ کو کہ ہم دوسرے کو چور کہنے میں، بدماش کہنے میں، گنڈا کہنے میں 1 منٹ لگاتے ہیں، اور اگر اپنے دل کے اندر اطمینان سے جھانکیں گے نا، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو وہ آپ کو یاد دلوا سکتا ہے کہ آپ نے کب کب زنا کا ارادہ کیا، آپ نے کس وقت ٹھگی ماری تھی، آپ نے کس کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھا تھا، آپ نے کہاں پر بے ایمانی کی ہے، آپ نے کتنے پیسوں کی ہیرا پھیری کر رکھی ہے۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو وہ آپ کو آپ کے گناہ یاد دلوا سکتا ہے، اور یقین مانیں کہ اگر آپ کو آپ کے گناہ یاد آ سکتے ہیں، اچھا سروس سینٹر کون سا ہے گاڑیوں میں، موبائلز میں؟ جو کمپنی خرابی ڈھونڈ کے اس کو ٹھیک کر دے وہی اچھا ہے، جس کو خرابی نہ پتہ لگے وہ اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ خطا کار بڑے پسند ہیں۔ لفظوں پر توجہ دیجئے، قرآن پاک میں آیت ہے ما غرک بربک الکریم، اللہ نے لفظ آئی لو یو جو ہے اس کو استعمال کیا قرآن پاک میں اپنی اصطلاح کے اندر کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ کن سے؟ نمازیوں سے نہیں، روزے داروں سے نہیں، سخاوت کرنے والوں سے نہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا نہیں، ان کا ذکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہاں اللہ کریم نے یہ جو آیت اتری ان لوگوں کا ذکر کیا جو گناہگار ہیں، شراب میں مبتلا ہیں، زنا میں مبتلا ہیں، چوری میں، ڈاکے میں، جو بددیانت ہے، جن کو دنیا نے کہا کہ اب تم سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیس نکالا۔ فرماتے ہیں ایک گناہ جب ماں باپ دیکھتے ہیں نا تنگ آ جاتے ہیں تو کچہری جاتے ہیں کہ بچے کو بے دخل کرنا ہے۔ جائیے عدالتوں میں جا کے دیکھیے، جب بار بار ہٹتا ہی نہیں تو فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیس نکالا، تے ایک گناہ میرا مولا ویکھے غلطیاں بخشن والا۔ کہتا لیکن جو میرا رب ہے نا وہ بے انتہا گناہوں کے باوجود بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ واپس پلٹ کے میری طرف آ جائے کسی طرح، بس ماں باپ سے بھی زیادہ، ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والی ذات، جس ذات نے ایک ایک لفظ قرآن پاک میں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہو کہ اپنے ایمان کو کامل رکھو، لوگوں کے بہکاوے میں آ کے یا کسی اور طاقت کے بہکاوے میں آ کے اس چکر میں مت پڑو کہ ہاں میں درست نہیں ہوں، میں درست نہیں ہو سکتا ہوں۔ آپ اگر قوت ارادی رکھتے ہیں بہتر انسان بننے کی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ قوت ارادی رکھتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے کی تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ قوت ارادہ رکھتے ہیں دوسروں سے معافی مانگ کے تعلقات کو درست کرنے کی تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ قوت ارادی رکھتے ہیں ماں باپ کی فرما برداری کی تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ قوت ارادی رکھتے ہیں بہترین تعلیم حاصل کرنے کی تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ یہ پہلے آپ کا ارادہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ وہم کی زندگی گزار رہے ہیں، مغالطے میں ہی ہیں کہ اجی ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، بہت ترس آتا ہے ان مسلمانوں پر جب کبھی ان سے ملنا ہوتا ہے، جاتے ہی جو اپنی گفتگو، اطمینان سے میری بات نوٹ کر لیجئے، ان لوگوں پر بڑا ترس آتا ہے جو اپنی گفتگو ہی میں سے شروع کرتے ہیں۔ اجی مولانا صاحب میں نے یہ کیا، میں جب سے صدر بنا تو یہ تبدیلی آ گئی، میں جب سے مولوی بن کے آیا ہوں تو میں نے یہ کر دیا، میں جب سے پیسے خرچنے لگا ہوں تو ہم نے یہ کر دیا۔ میں کرنے والوں پر ترس آتا ہے کہ اللہ کریم کے مقابلے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ریاکار لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو عاجزی والے بندے پسند ہیں۔
عجز والے بندے پسند ہیں، جو اپنے رب کے حضور بھی جھکتے ہوں، لوگوں کے ساتھ بھی عاجزی کرتے ہوں۔ بڑا بندہ وہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جی جو بڑا اکڑ کے چلتا ہو، جو بہت بہترین کپڑے پہنتا ہو، جو بڑی اچھی زبان استعمال کرتا ہو۔ نہیں، بڑا آپ ہمیشہ یاد رکھیں، بڑا وہ ہے جو اپنوں سے چھوٹوں کے ساتھ جھک کے عاجزی کے ساتھ ملتا ہو۔ یہ بڑوں کی سب سے پہلی پہچان ہے، یاد رکھنا۔ کوئی کہہ جی فلاں بڑا مولوی ہے، اگر وہ مولوی لوگوں سے محبت سے ملا، جی فلاں بڑا وزیر ہے، فلاں بڑا افسر ہے، اگر وہ افسر وہ وزیر لوگوں سے عاجزی سے انکساری سے گفتگو کر رہا ہے، یہ کوئی عذر نہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، لاکھوں لوگ ملنے والے، یہ عذر نہیں ہو سکتا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مصروف نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جب اپنا مسافے کے لیے، تو سامنے والا اپنا ہاتھ چھوڑے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پیچھے کریں، اگر وہ نہیں چھوڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے۔ یہ عذر تو ہم نے بنائے کہ جی ہم تو بہت زیادہ مصروف ہو گئے، لوگ بہت زیادہ آ گئے۔ نہیں، بڑا ہے ہی وہ آپ کہ اپنے گھر میں آپ کی بیوی آپ کے ماتحت ہے، اس سے آپ بدخلق ہیں تو آپ چھوٹے آدمی ہیں۔ آپ کے بچے آپ سے ماتحت ہیں، ان سے آپ بدخلق ہیں تو آپ چھوٹے آدمی ہیں۔ آپ کے نوکر آپ کے ماتحت ہیں، ان سے بدتمیزی سے بات کرتے ہو، آپ چھوٹے آدمی ہیں۔ ایک رکشہ والا غریب ہے، اس سے آپ بدتمیزی سے بات کرتے ہو، آپ چھوٹے آدمی ہو یار۔ سڑک پہ مانگنے والا کوئی آیا، آپ اس کو بدتمیزی سے دھتکارتے ہو، آپ چھوٹے آدمی ہو بھائی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم بہت بڑی کار میں بیٹھنے سے بڑے آدمی ہو گئے؟ جو غریب کو دھتکارتا ہو وہ چھوٹا آدمی ہے، اس کی نسل جو ہے اس میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو عزت بانٹ سکے۔ جو چیز تمہارے پاس ہے جب تم وہی بانٹنے کے لیے تیار نہیں تو اور لوگوں تو کیا دے سکتے ہیں آپ؟ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس کو بانٹیے۔ اللہ نے آپ کو اگر اچھی زبان دی ہے، اچھے اخلاق دیے تو ان کو تقسیم کیجئے۔ اللہ نے فالتو پیسے دیے، اس کو تقسیم کیجئے۔ اللہ نے 4 روٹیاں فالتو دی ہیں، 2 کسی غریب کو تقسیم کیجئے۔ اللہ نے 2 جوڑے کپڑے فالتو دیے، کسی ننگے کو ان کو تقسیم کیجئے۔ اور پھر جو شے آپ تقسیم کریں گے، سنیں فطرت، اللہ کریم کا دستور ہے، جو شے آپ تقسیم کریں گے وہ اس سے 10 گنا زیادہ بڑھ کے آپ کی طرف واپس آنے والی ہے۔ عزت بانٹیں گے، عزت آئے گی۔ رزق بانٹیں گے، رزق آئے گا۔ لباس بانٹیں گے، لباس آئے گا۔ دولت بانٹیں گے، دولت آئے گی۔ جو شے بھی آپ تقسیم کریں گے اس سے زیادہ آنے والی ہے۔ خود احتسابی بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ جن معاملات سے جس وقت سے گزر رہے ہیں، اگر اب بھی آپ اور ہم مل کر اپنی خود احتسابی نہیں کریں گے، اب بھی اگر آپ خود احتسابی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی وہم میں مبتلا ہیں، کسی وسوسے میں مبتلا ہیں کہ نہیں میں تو جی یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو پھر آپ آنے والے دور میں ملت اسلامیہ کے ان لوگوں میں گنے جائیں گے جنہوں نے نہ خود اپنے لیے کچھ کیا، نہ ملک کے لیے، نہ قوم کے لیے۔ اور اگر آپ خود احتسابی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے اندر تبدیلی کوئی نہ کوئی آتی ہے، کچھ بھی تبدیلی آتی ہے، چاہے وہ تبدیلی چھوٹی سی کیوں نہ ہو، چاہے آپ گالی دینا ہی کیوں نہ چھوڑ دیں، چاہے آپ روز 10 روپے کیوں نہ صدقہ کرنے لگیں، چاہے آپ چند قدم چل کے کسی کی تیمارداری کے لیے کیوں نہ راضی ہو جائیں، کچھ چھوٹی سی بھی اگر آپ ایماندار ہو گئے ہیں اس بندے کے لیے جہاں آپ کام کر رہے ہیں، یا آپ مخلص ہو گئے اس بندے کے لیے جو آپ کے پاس کام کر رہا ہے، اگر آپ کے اندر تبدیلی آ جائے گی تو آپ یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔